بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کے دوسرے حصے میں ہم اپنے سبق احسان کا بدلہ احسان تصویری کہانی پڑھیں گے اور اس سے ہم سبق بھی حاصل کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو، کہ آج ہم اپنے سبق میں کون کون سے SLOs پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا SLO ہے طویل گفتگو، بات یا تقریر سن کر اس اجزائے کلام یعنی ابتدا، اہم نکات اور نتائج کا ادراک کر سکے۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے کہانی، مکالمے، ڈرامے کو اس کے نتائج کے حوالے سے پڑھ سکے۔ تو بچوں، آج آپ نے تصویری کہانی کو غور سے سننا ہے اور اس کی ابتدا کو بھی دیکھنا ہے، آج کی کہانی کے اہم نکات اور آخر میں جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے۔ اور دوسرا SLO کے مطابق آج جو کہانی سے ہمیں نتائج ملتے ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ نتائج کے حوالے سے ہم اس کہانی کو پڑھ سکیں۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، ہمارے آج کا سبق کا عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان، اور ہمارے سامنے کچھ پکچرز ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہانی بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ہوم ورک کی صورت میں کچھ پکچرز دیں گے اور آپ نے اس سے کہانی بنانی ہے۔ تو چلتے ہیں، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چونٹی پانی کے کنارے چلتے چلتے پھسل کر پانی میں گر گئی۔ پانی کے قریب ہی ایک فاختہ کا گھر تھا اور فاختہ شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ فاختہ نے یہ دیکھا اور اس نے درخت سے ایک پتا توڑ کر اس چونٹی کے سامنے پھینک دیا۔ چونٹی اس پتے پر بیٹھ کر پانی کے کنارے پر اتر گئی اور اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کی جان بچائی۔ کچھ ہی دن بعد ایک شکاری وہاں پر آیا اور اس نے اسی فاختہ کو اس شاخ پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس نے یہ چاہا کہ میں فاختہ کا شکار کر لوں۔ چنانچہ وہاں پر چونٹی جو یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اس نے آ کر شکاری کے ہاتھ پر کاٹ لیا، جس کی وجہ سے شکاری کا نشانہ چوک گیا اور فاختہ کی جان بچ گئی۔ چنانچہ فاختہ جس نے چونٹی کی جان بچائی تھی اس نے اب واپس فاختہ کی جان بچا کر اپنے احسان کا بدلہ چکا دیا تھا۔ چنانچہ فاختہ نے اس مرتبہ چونٹی کا شکریہ ادا کیا، اور ہمیں کیا سبق ملا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یعنی جس طرح فاختہ نے چونٹی کی جان بچائی اور اس پر احسان کیا یعنی ایک اچھا کام کیا، اسی طرح چونٹی نے بھی فاختہ کی جان بچا کر اس پر احسان کیا۔ اور ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ اچھے کام کرنے چاہیے اور ان پر احسان کرنا چاہیے اور مصیبت میں ان کے کام آنا چاہیے تاکہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری مصیبت میں ہمارے کام آئیں۔ تو بچوں، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کریں اور مصیبت میں ان کے کام آئیں۔ تو بچوں، آج کا سبق آپ نے سنا۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں سے یہ کہانی سنیں اور ان سے یہ بھی معلوم کریں کہ آج کے سبق سے انہوں نے کیا سیکھا۔ اور بچوں، آپ اپنے والدین کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی کی نیکی کا بدلہ اس کو کیسے دیں گے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے
یا احسان کرتا ہے تو آپ اس کا بدلہ کیسے دیں گے، یہ آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے۔ دوسرا سوال، جب کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اگلا سوال، جب کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ اور آخری سوال ہے، اپنے کسی اچھے کام کا واقعہ بتائیں جو آپ نے کیا ہو۔ اور مجھے امید ہے بچوں کہ آپ نے یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ نیکی کی ہوگی، اور آپ یقیناً کسی نہ کسی کی مصیبت میں اس کے کام آئیں گے۔ والدین بچوں سے یہ سوالات کریں اور بچے اپنے ذہن کے مطابق اس کا جواب دیں۔ اب چلتے ہیں سوالات کی طرف، اور مجھے یقین ہے اور پوری امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہوگا، اور اگر آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہے تو بچوں آپ کے لیے یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے اس ایک جواب جو درست ہے اس کو منتخب کر لینا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ چونٹی پانی میں کیسی گری؟ پھسل کر، اچھل کر، تھک کر، یا جان بوجھ کر؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پھسل کر۔ تو آپ نے اس دائرے کو کالے یا نیلے رنگ سے بھر دینا ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، فاختہ کہاں بیٹھی تھی؟ دیوار پر، گھونسلے میں، چھت پر، یا شاخ پر؟ جی ہاں، شاخ پر بیٹھی تھی، جیسے کہ پکچر میں آپ نے دیکھا بھی۔ تیسرا سوال ہے، چیونٹی نے شکاری کو کاٹا، کہاں پر؟ ہاتھ پر، پیر پر، ناک پر، یا کان پر؟ جی ہاں، شکاری کے ہاتھ پر کاٹا، جس کی وجہ سے اس کا نشانہ چوک گیا۔ اور آخری سوال ہے، شکاری نے کس کا نشانہ باندھا؟ یعنی شکاری کس چیز کا شکار کرنا چاہ رہا تھا؟ فاختہ کا، چیونٹی کا، چڑیا کا، یا بلبل کا؟ آپ کو معلوم ہے فاختہ کا شکار کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی کی جان بچا کر چیونٹی نے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں چکا دیا۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، جو کہ آپ کو بہت پسند ہے اور آپ اس کا بہت بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہیں، اور یہ گھر کا کام آپ کو سمر پیک سے دیا جا رہا ہے، جو کہ مجھے امید ہے آپ کے پاس موجود ہوگا۔ تو آپ کے سامنے بچوں کچھ تصاویر دی گئی ہیں، آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سی کہانی آپ کے سامنے لکھی گئی ہے، اور آپ نے ہر تصویر کے نیچے ایک ایک جملہ لکھ کر یہ کہانی مکمل کرنی ہے، اور یہ جملہ سادہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا اور آج کی کہانی میں بھی آپ کو بتایا۔ اور ایک اور آسان سا کام جو آج ہم مل کر کریں گے وہ ہے واحد کی جمع بنانا الف اور تے لگانے سے۔ یعنی آپ کے سامنے واحد الفاظ لکھے گئے ہیں، جیسے جذبہ، ایجاد، تجربہ، مکان اور عمارت۔ آپ نے ان کی جمع یہاں اس خانے میں لکھ دینی ہے، اور جمع بنانا انتہائی آسان ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے سامنے الف اور تے کا اضافہ کرنا ہے اور اس کی جمع بن جائے گی، اور جو آپ نے یہاں لکھ دینی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے جذبہ، تو ہم اس کی جمع بنائیں گے جذبات، آخر میں الف اور تے لگا دیں گے۔ اسی طرح ایجاد، اس کے آخر میں جب ہم الف اور تے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ایجادات۔ اسی طرح تجربہ، مکان اور عمارت، ان کے آخر میں آپ نے الف اور تے کا اضافہ کرنا ہے، تو اس کی جمع خود بخود بن جائے گی، جو آپ نے اپنی ورک بک میں یہاں پر لکھ دینی ہے۔ اور آج کا دوسرا گھر کا کام جو کہ آپ کے ورک بک سے دیا گیا ہے، وہ آپ کے سننے، بولنے اور پڑھنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے،
اور آپ کے یہ گھر کا کام بہت مزے کا اور بہت دلچسپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 1 جو آپ کی ورک بک سے لیا گیا ہے کہ درج ذیل کہانی والدین پڑھ کر بچے کو سنائیں، اور بچے سنیں گے، اور بچہ بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر کیسے احسان کیا۔ تو یہ کہانی یہ والدین اپنے بچوں کو سنائیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک بچے پر شفقت فرمائی اور جس طرح اس بچے پر احسان کیا، بچے اپنے والدین کو بتائیں گے، اور اس کے بعد بچہ یہ کہانی درست تلفظ کے ساتھ دہرائے گا، اور اس مرتبہ والدین ان سے سنیں گے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا اور گھر کا کام آپ ضرور کریں گے۔ اگر گھر کے کام میں آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی مشکل سوال آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔